بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سار ٹیچر میں آپ کو ایک نئے عنوان کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا عنوان ہے کلمہ اور اس کی اقسام۔ ہم جانتے ہیں کہ بامعنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے احمد، کرسی، کتاب وغیرہ۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ ہم پہلے جانتے ہیں اسم کے بارے میں۔ احمد، سمرہ، کتاب، کرسی، لاہور، اسلام آباد۔ تو پیارے بچوں، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ کسی نہ کسی چیز کا نام ہے۔ جیسے احمد اور سمرہ کسی شخص کا نام ہے، کرسی اور کتاب کسی چیز کا نام ہے، لاہور اور اسلام آباد کسی شہر کا نام ہے۔ تو ہم اسم کی تعریف کچھ یوں کر سکتے ہیں: کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ہمارے دوسری کلمہ کی قسم کی طرف، وہ ہے فعل۔ کھانا کھایا، وہ دوڑا، اس نے لکھا۔ اس میں جو ہے لکھا، کھایا یا دوڑا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ وہ کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس فعل ہوگا۔ ہم فعل کی تعریف کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ جیسے احمد کھانا کھا رہا ہے، اس میں اس کا جو کھانا کھانا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس کی کلمہ کی تیسری قسم کی طرف، وہ ہے حرف۔ تو بچوں، نے، پر، تو، کا، کی، یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے پاس حرف ہیں۔ یہ ایسے حرف ہیں کہ یہ اگر اکیلے استعمال ہوں تو ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ بے معنی ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں کسی جملے میں استعمال کیا جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے احمد نے کام لکھا، اس میں نے جو ہے وہ حرف ہے۔ تو ہم حرف کی تعریف کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ کلمے جو اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، حرف کہلاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کلمہ اور اس کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔